7 دسمبر 1941 یہ اتحاد کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ یو ایس نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر سورج نکلتے ہی نیوی آفیسر کو ناشتہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن پر لگ جاتا ہے، اور ٹھیک 7:57 پر ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے، وہ سائرن جو کوئی فوجی کبھی بھی اپنی زندگی میں سننا نہیں چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جیپنیز ایئر کرافٹ بومبر سے بھرا ہوا ہے، اور پلک جھپکتے ہی پوری ایئر بیس پہ تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو، اور جیپنیز ایئر کرافٹ نے چن کر امریکی شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ جاپان جیسے ملک نے امریکہ پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت کیوں کی تھی۔ ڈورس ملر نامی ایک شخص کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا۔ امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیوں کیا؟ دوستو، ہماری اس انٹرسٹنگ سٹوری کی شروعات ہوتی ہے 1941 میں، جب امریکہ نے ورلڈ وار 2 میں چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو سٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائڈ پر جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری سائڈ پر برٹن، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور دوسری کنٹریز سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستایا جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں پر دڑا دڑ قبضہ جما رہا تھا، تاکہ وہ اپنے نیچرل ڈیمانڈ کی ریسورسز پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ اسی دوران فلپائن، ملائیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ملائیشیا برٹن کالونی، انڈونیشیا نیدرلینڈ کی، اور فلپائن نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی۔ ان کنٹریز پر دوسرے ملکوں کا قبضہ جاپان کو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، اور ہٹلر برٹن اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ جاپان کو آئل دینا بند کر دیتا ہے۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا پر جو قبضہ ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے اسے آئل ملے گا۔ جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جاپان نے کمزور پڑ جانا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی واپس نہیں بلائے گا، اور اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا۔ لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کی کالونی تھی، اس لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے فلپائن پر قبضہ کیا جاتا، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر اس نے فلپائن پر حملہ کیا تو اس کی کارروائی وہیں پر موجود امریکن نیبر بیس پرل ہاربر سے ہی کی جائے گی۔ کیونکہ اب جاپان کے پاس آئل ریزرو تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے، تو ان کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ جو جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ فلپائن پر نہیں بلکہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر حملہ کر کے پوری بیس کو ہی اڑا دے گا، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپائن پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر حملے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی تھی، جس میں 2 بیٹل شپ، 39 سب مرین، 30 ڈسٹرائر اور حیرت انگیز طور پر 414 بومبر ایئر کرافٹ۔ ان ایئر کرافٹ کو ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف
اگر پرل ہاربر پر موجود امریکن فوج کا اندازہ لگایا جائے تو 8 بیٹل شپ، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب مرین اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی خبر مل جائے۔ لیکن جاپان ہر طرح سے یہ اٹیک سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی بھی قسم کی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ 350 جیپنیز ایئر کرافٹ نے الگ الگ گروپس میں امریکی بیس پر حملہ کر دیا۔ امریکن جو بالکل اس حملے سے ناخبر تھے، ان پر تو جیسے قیامت کی گھڑی ٹوٹ گئی ہو۔ جیپنیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی۔ 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے۔ اس کے بعد امریکن کو لگا کہ حملہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر 10 منٹ بعد بومبر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی بقایا ایئر کرافٹ کو بھی گولے برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں سے جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپ اور 300 پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے بادلوں کے دھوئیں نے چھپا دیا تھا، اور امریکہ کی بیٹل شپ میں افریقن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی شروع میں کیا تھا۔ لانڈری کو ناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جیپنیز میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس سے شپ کے کیپٹن سمیت بہت سارے آفیسر زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے خود زخمیوں کو سیف جگہ پر شفٹ کیا اور پھر خود اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پر جا کر جیپنیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کر حملہ کیا۔ اس نے 6 جیپنیز طیارے مار گرائے، جبکہ اس حملے میں جیپنیز نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ کھوئے تھے۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ US نیوی کا سب سے بڑا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا دوسرا ایئر ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ بعد حملہ آور ہونے کے بعد جیپنیز ایئر کرافٹ کو واپس چلے گئے، لیکن امریکہ کو بھی ورلڈ وار II میں دھکیل گئے تھے۔ وہی امریکہ جو ورلڈ وار II میں کسی بھی طرح سے شامل ہی نہیں تھا۔ اور امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے بعد اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 ماہ تک امریکہ اپنی نیول بیس کو دوبارہ ری اسٹور کرنے میں لگا رہا، اور 4 ماہ بعد امریکہ نے جاپان پر بھی ایسا ہی حملہ کیا جیسا انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے دارالخلافہ ٹوکیو پر بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار II میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی جنگ جاری رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر پر ایک ایئر کرافٹ نے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی ایک بم ہیروشیما شہر کے اوپر گرا ڈالا۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈ بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا، جس نے زمین کا ٹمپریچر 5000 سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ پہلا نیوکلیر اٹیک تھا ہسٹری کا۔ اس نے پورے ہیروشیما کی 80% بلڈنگ کو چٹکی میں ہی مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ جاپانی ملٹری لیڈر کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے یا سنبھلتے تو 3 دنوں کے بعد امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی ایک نیوکلیر اٹیک کر دیا۔ اس بوم کا نام فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 kg وزنی اس بوم نے گرتے، اور یہ وہ 2 نیوکلیر بوم تھے جو انسانوں پر پہلی اور آخری دفعہ استعمال ہوئے تھے۔
ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,60,000 لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو دوستو، اس نیوکلیر اٹیک میں آپ کو کیا لگتا ہے، غلطی امریکہ کی تھی یا جاپان کی؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔